أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، کل 1433 کا سورج غروب ہو گیا اور آج 1434 ہجری کا سورج طلوع ہوا ہے. نئے سال کا آغاز ہم اس وعدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کیا. یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کے پورا کرنے پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت و اللہ کی رحمت اور اللہ کی عدالت شامل ہے. عزیزان محترم، نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں مومنین صف عزا بچھا کر آمادہ ہو گئے، عزا خانے تیار ہو گئے، فقط دنیا میں نہیں بلکہ زمین و آسمان میں بھی عزائے سید الشہداء کا اہتمام. عزیزان محترم، یہ وہ عزا ہے کہ جس نے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا ہے. یہ وہ عزا ہے کہ جس نے گمراہی کو ہدایت سے بدلا ہے. یہ وہ عزا ہے کہ جس نے ظلم کے کئی چہرے سے نقاب رکھ کے بتایا ہے کہ ظلم کدھر ہے اور عدل کدھر ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ عزا ہے کہ جس نے مظلوموں کو جینے کی عادت بتائی ہے. یہ وہ عزا ہے کہ جس نے دنیا کو آزادی طلب کرنے کا حق دیا ہے. یہ وہ عزا ہے کہ جس نے ضمیر کو روشنی بخشی ہے. عزیزان محترم، یہ وہ عزا ہے کہ جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ تلوار اور طاقت اور فوج اور حکومت کے ذریعے فتح جو حاصل کی جاتی ہے اس کے اثرات محدود ہوتے ہیں،
لیکن جو خون کی دھاروں سے فتح حاصل کی جاتی ہے اس کے اثرات لامحدود ہوا کرتے ہیں۔ یعنی طاقت کے زور پر عزاداری نے بتایا کہ طاقت کے زور پہ غلام بنانے والے جلدی سے شکست پا جاتے ہیں، لیکن اپنی مظلومیت کو بیان کر کے دلوں پر حکومت کرنے والے کبھی کسی سے شکست نہیں کھایا کرتے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ عزاداری ہے کہ جس نے ہمیں جینے کا حق دیا ہے، جینے کا طریقہ بتایا ہے، حق بات کو بیان کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اتنا اثر، اتنا زمانہ گزر چکا ہے اور ہم اتنے گناہگار ہیں، لیکن اتنے گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود جب مظلوم کے ذکر میں وہ طاقت ہے کہ جب ہم یہ ذکر کیا کرتے ہیں تو بڑے بڑے ظالموں کے دل ہل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی چیز کی عظمت کا پتہ اس کی فضیلتوں سے، اس کے نتیجے سے، اس کی کارکردگی سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی ہے، کیا نتیجہ ہوا ہے، کتنے مسلمان بنائے ہیں، کتنوں کو راہ راست پہ لایا گیا ہے۔ لیکن ایک طریقہ کسی چیز کی عظمت کے جاننے کا یہ بھی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننے کا، اس کی طاقت کو پہچاننے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ انسان اس کی مخالفت سے پہچانے کہ جتنی زیادہ مخالفت ہو، سمجھ لیجئے گا کہ ایک آدمی غیر متعلق ہے اور ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، مگر حکومتیں فنڈ ریز کر رہی ہیں عزاداری کو مٹانے کے لیے، تو یہ عزاداری کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکومتوں کی کھلبلی بتا رہی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہمارا سینے پر پڑ رہا ہے یہ ہمارے سینے پر نہیں ہے بلکہ چہرہ ظلم کو ٹیڑھا کر رہا ہے۔ صلوات محمد عزیزان گرامی، یہ مجالس ہماری روح ہیں، یہ مجالس ہماری زندگی ہیں، یہ مجالس ہماری آبرو ہیں، یہ مجالس قرآن کی شان ہے، یہ مجالس دین کی جان ہے، یہ مجالس جناب پیغمبر اسلام کا ارمان ہے۔ عزیزان گرامی، اور کس نے مجالس کو باقی رکھا ہے، اس کی ابتدا کس نے کی ہے؟ جناب سید سجاد اور جناب زینب کبریٰ نے کی ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں ہم مجالس کیوں کرتے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے، ان کے جوابات تو میں آئندہ دوں گا، مگر عزیزان محترم میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ جس میں معرفت خدا کا بیان بھی ہوتا ہے، یہ وہ مجالس ہے جس میں تفسیر قرآن بھی ہوتی ہے، یہ وہ مجالس ہے جس میں احادیث کا بیان بھی ہوتا ہے، یہ وہ مجالس ہے جس میں ہسٹری بیان ہوتی ہے، یہ وہ مجالس ہے جس میں علم کلام بھی بیان ہوتا ہے۔ اور عجیب و غریب کمال ہے ان مجالس کا کہ چھوٹا آئے، بچہ آئے تو اپنے مطلب کی چیز لے کے جاتا ہے، جوان آئے تو اپنے مطلب کی چیز لے کے جاتا ہے، بوڑھا آئے تو اپنے مطلب کی چیز لے کے جاتا ہے۔ یعنی ان معصوم ہاتھوں نے ان مجالس کی بنا رکھی ہے کہ خود مجالس میں ذاتی اثرات موجود ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذوق دیکھتے ہوئے مجالس کی عظمت کے بارے میں شاعر کی زبان میں عرض کرتا ہوں کہ مجالس کیا ہے ہمارے لیے۔ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس، ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کو، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کو، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، ہے درد دل بھی یہی، درد کی دوا بھی یہی، پدر کا پیار یہی، پدر کا پیار بھی اور ماں کی ممتا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، چراغ معرفت دین کبریا بھی یہی، نجف بھی، کوفہ بھی، یثرب بھی، کربلا بھی یہی، نجف بھی، کوفہ بھی، یثرب بھی، کربلا بھی یہی، یہی حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، یہی حیات کے رشتوں کو خون ملتا ہے، بہن کو چین تو ماں کو سکون ملتا ہے، یہی ملا ہے سکون و ثبات کا پیغام، یہیں سے نشر ہوا ہے حیات کا پیغام، سنایا جاتا ہے اہل صفات کا پیغام، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا پیغام، یہ ایک مرکز تعلیم لا الہ بھی ہے، یہ فرش غم ہی نہیں ایک درس گاہ بھی ہے۔
इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने तमहीदन चंद फिक्रे कहे ताकि हम मरबूत हो जाएं कि कौन से दिन आ गए और हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी रूह इसके लिए तैयार हो जाए कि अब वो ज़माना आ गया कि जिसके इस्तकबाल के लिए हुसैन की माँ हर इमाम बढ़ जाती, हर अज़ा खाने जाती। मैंने इंतखाब किया है मौजू का, मौजू है मेरा इन मजालिस का मकाम रिसालत। आयात हैं सूरह अहज़ाब की 45, 46, 47, 48, 4 आयात हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम वो अजीम किताब है कि जिसकी अजमत का खुदावंदे आलम ने इन अल्फाज से जिक्र किया है कि अगर हमने अपने इस कलाम को कायनात पर पेश किया तो पूरी कायनात ने इसे कबूल करने से मना कर दिया। कहा कि हम में वो सलाहियत नहीं है कि अजमत कुरान, इरफान कुरान और ताकत कुरान को बर्दाश्त कर सके, हम इस काबिल नहीं हैं। तो फिर कुरान करीम कहता है कि वो कल्बे पैगंबर था, वो कल्बे पैगंबर था कि जिसने इसे कबूल किया है। यानी कुरान कहता है कि अगर पहाड़ों पे नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। कुरान करीम अगर नाजिल होता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। और सोचिए कल्बे पैगंबर की वुसअत व ताकत व अजमत का अंदाजा लगाएं कि कुरान करीम को कबूल किया। और इसी को कुरान करीम फरमा रहा है, अलम नशरा लका सदरका, ऐ पैगंबर क्या हमने आपको सए सदर अता नहीं किया, वसत कल्ब अता नहीं की। फर्क पहचाने अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने सामने से नबी को वसत कल्ब दी है और जनाब मूसा ने जब तबलीग का आगाज करना चाहा है और अल्लाह ने भेजा है तो क्या कहा है, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ खुदा मेरे सीने को कुशादा कर दे। अब मकामे मूसा और मकामे मोहम्मद अरबी को पहचाने कि मूसा वो हैं कि जो सामने से दरखास्त करते हैं और हमारा नबी वो है कि खालिक कायनात सामने से पेश करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, नबी पाक को अल्लाह ने सदर अता किया, वो कुरान कि जिसकी अजमतें ये हैं, जिसका वकार ये है कि जिसमें हर चीज का इल्म मौजूद है, जिसमें हर चीज का इल्म मौजूद है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्को तर का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर खुश्को तर का जिक्र मौजूद है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र ना हो। मेरा भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है, यहाँ का भी जिक्र है, वहां का भी जिक्र है, जमीन का जिक्र है, आसमान का जिक्र है, फजाओं का जिक्र है, हवाओं का जिक्र है, चमरिस्तान का जिक्र है, खालिस्तान का जिक्र है, समंदरों का जिक्र है, खला का जिक्र है, फजा का जिक्र है, पहले आसमान का जिक्र है, दूसरे का जिक्र है, अर्श का जिक्र है, फर्श का जिक्र है, कुर्सी का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है। हर चीज का जिक्र कुरान में मौजूद है। अब ये अलग बात है कि हम उसको न समझ सके, तो हमारी समझ में न आना ये कुरान की कमजोरी नहीं है, ये हमारे इल्म की कोताही है। अब यही तो वजह है, आप देख लें कि जब कुरान की अजमत को समझने वाले कुरान को देखते हैं तो अजमत कुरान देखकर मदह बारिय ताला करते हैं और झूम जाते हैं। और ऐसे भी हैं कि पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं मगर इधर से उधर खबर भी नहीं होती है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो मारिफत की बात है। अगर मारिफत से कुरान समझा जाएगा तो एक आयत सीने में रोशनी पैदा कर देगी, और अगर बगैर मारिफत समझा जाएगा तो पूरा कुरान हिफ्ज होगा, रोशनी के बजाय नाबीना हो जाएंगे। सलाम मोहम्मद।
اپنی ایک خراب عادت آپ لوگوں کو بتا دوں، اور بہتر ہے خراب عادت پہلے بتا دی جائے، کہ میں خود خالی محنت کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں جب میں محنت کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی چلیے. یہ نہیں کہ خالی میں ہی دوڑتا رہوں، آپ کو بھی دوڑوں گا. عزیزان گرامی، قرآن کریم وہ معجزہ نما کتاب ہے کہ اس کتاب کا عجیب و غریب کمال ہے کہ یہ کتاب جس طریقے سے کل نبی کے پاکیزہ ہاتھوں پر معجزہ تھی، ویسے ہی آج بھی ہمارے گناہگار ہاتھوں پہ معجزہ ہے. یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حقائق ہے یہ، کیونکہ قرآن کریم میں اعلان موجود ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو کسی ایک پارے کا جواب لے آؤ. پارے کا نہیں لا سکتے سورے کا لے آؤ، سورے کا نہیں لا سکتے ایک آیت کا لے آؤ. عزیزان گرامی، لوگوں نے مسلمان ملکوں کو تارائش تو کیا، خون تو بہایا، اقتدار تو چھینا. بھائی کیا ضرورت تھی اقتدار چھیننے کی؟ کیا ضرورت تھی قتل و غارت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے اسلحہ برباد کرنے کی، جب قرآن نے خود ہی موقع دے دیا ہے کہ تمہیں شک ہے تو جواب لے آؤ؟ تو یہ بہتر تھا سارے مل بیٹھ کے ایک سورے کا جواب لے آتے، مگر جانتے تھے کہ قتل کرنا آسان ہے مگر سورے کا جواب لانا اتنا آسان نہیں ہے. جانتے تھے اس طریقے سے، اور یہی وجہ کہ اس کا اندازہ آپ لگائیں تو جس وقت کے بازار اوقاز زمانے جاہلیت میں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شعر و شاعری کا بڑا عروج تھا، لوگ تلوار سے نہیں ڈرتے تھے جتنا شاعر سے ڈرتے تھے. ہاں یہ حقیقت ہے. تو مقابلہ ہوتا تھا، جیسے نمائش لگتی ہے اور طرح طرح کے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، اسے کہا جاتا تھا اوقاز. اور جو اس سال کا چیمپئن ہوتا تھا اس کا قصیدہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا ہے. تو 7 سال کے جو چیمپئن تھے ان کے 7 قصیدے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، جنہیں آج بھی جو عربی ادب کی جان ہے سب معلقات کہا جاتا ہوں. یعنی 7 وہ قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے. جب 8واں سال آیا اور سارے شعراء جمع ہوئے تو اس سال پیغمبر اسلام اعلان فرما چکے تھے. تو سارے شعراء جمع ہوئے تھے تو پیغمبر اسلام نے اس 7 قصیدوں سے سب سے آگے سورہ کوثر کو لکھ کے بھیج دیا. سورہ کوثر کو لکھ کے بھیج دیا. کہا کہ دیکھیے یہ 3 آیتیں بھی ہیں اور ہم وزن ہیں، 3 مصرے بھی ہیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 مصرے عربک میں ہیں اور حالانکہ شاعری نہیں ہے مگر ہم وزن جملے ہیں. لہذا پیغمبر نے کہا اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے تو 4تھا مصرع تم لگا دو. سنیں آپ، دیکھیں آپ، یعنی وہ کہ جن کے سامنے سب گونگے کہلاتے تھے اور جنہیں فخر تھا کہ ادب ہے تو ہمارے پاس، تہذیب ہے تو ہمارے پاس، شاعری ہے تو ہمارے پاس، نثر ہے تو ہمارے پاس، ثقافت ہے تو ہمارے پاس، ہم صرف متکلم ہیں باقی سب گونگے عجم. لہذا ان کے سامنے جب لگایا گیا سارے شعراء جو چیمپئن تھے سب جمع ہوئے. سب نے کہا کہ بھئی یہ تو عجیب و غریب خیال ہے، عجیب و غریب الفاظ کی نشست و برخاست ہے. اس کے الفاظ اگر ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ جان ہی نہیں رہے گی. کہا تو پھر سب نے مل کے کہا بھئی ایک فقرہ لکھ دو، باقی تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہا کیا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. دیکھیں معجزہ قرآن کریم کا. اب تک کہہ رہے تھے کہ بشر کا کلام ہے، لیکن سورہ کوثر نے منوا لیا. حضور ایک بات میں یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں، سورے تو بہت سے تھے، نبی انہیں بھی بھیج سکتے تھے، یہ کوثر ہی کو کیوں بھیجا؟ عزیزان گرامی، سورہ کوثر بھی عجیب معجزہ نما سورہ ہے، اس لیے کہ جو نبی کو ابتر کہیں ان کی بولتی بند کر دے، اور جو قرآن کو کہیں کہ یہ بشر کا کلام ہے انہیں مجبور کر دے لکھنے کے لیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے. صلوات محمد
عزیزان گرامی، نعرہ حیدری، عزیزان محترم، جب نعرہ لگائے تو ایک بات میں کہہ بھی دوں یہاں پر مناسبت سے، ہمارے مسلمانوں کو بڑا شوق ہے کہ سنت نبی پر عمل کرتے ہیں، سنت نبی پر عمل کرتے ہیں، سنت نبی پر عمل کرتے ہیں. ایسے ایسے مسلمان گزرے ہیں کہ اگر کہیں نبی پاک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہیں پہ مسجد بنا دی انہوں نے. مطلب اتنے سنت نبی کے شیدائی تھے. سوچیں آپ. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ تکبیر ہو، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر جو مجالس میں نعرہ لگتا ہے وہ نعرہ حیدری لگتا ہے، اور مسلمانوں میں جو نعرہ لگتا ہے وہ نعرہ تکبیر لگتا ہے. تو نعرہ حیدری ہو یا نعرہ تکبیر ہو، اس کی دونوں کی ایک ہسٹری ہے. ہسٹری ہے. حضور اتفاق سے یہ دونوں نعرے خیبر میں پہلی مرتبہ بولے گئے. دونوں نعرے خیبر میں اجتماعی سطح بولے گئے. یوں تو تھا اللہ اکبر کہا کرتے تھے، لیکن جو نعرے کی شکل ہے وہ خیبر میں استعمال ہوئی. بھائی جس وقت کے 39 دن گزر گئے اور نبی پاک نے کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. تو سارے مسلمان جو نماز صبح کو قضا کر دیا کرتے، 40ویں کی شب ان کی تہجد بھی قضا نہیں جی. کیوں بھائی؟ کہ نبی نے کہا صبح کا علم اس کو دوں گا جو ایسا ہوگا ایسا ہوگا. میں پوچھتا ہوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب تک تو علم لے جاتے رہے، اب یہ 40ویں دن کا ہیرے جواہرات لگیں گے، آخر اس علم میں کیا بات پیدا ہو گئی؟ تو شاید وہ جواب دیں کہ وجہ یہ کہ اب تک علم ہم خود لے جاتے تھے، اب علم نبی دیں گے، اور نہ صرف علم دیں گے بلکہ کئی سندیں ایک ساتھ مل جائیں گے علم کے ساتھ. کرار ہونا، غیر فرار ہونا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہونا، خدا و رسول کو دوست رکھنا، خدا و رسول کو اس پہ دوست ان کو دوست رکھنا، 5 سندیں مل جائیں گی. پنجتن سے بغض ہے مگر 5 سندوں کی تمنا ہے. تو عزیزان گرامی کا 5 سندیں مل جائیں گے ہمیں. لہذا سب رات بھر جاگتے رہے. جب نبی پاک صبح اٹھے اور انہوں نے کہا ناد علی، آپ کی سنی بھی ہے، مولا علی کا سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ پیغمبر اسلام نے خیبر کے 40ویں دن یا علی کہا، پکارا علی کو مدد کے لیے. عزیزان گرامی تو یہ یا علی کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے نا، کہ نبی نے پہلی مرتبہ اصحاب کے درمیان جب طلب کیا ہے اور سب علم لینے کے لیے تیار ہیں تو کہا علی کہاں ہیں؟ یا علی، بلاؤ علی کو. کہاں ہے علی؟ تو نبی نے خیبر کی فتح کے لیے علی کو پکارا. یعنی یا علی کا اجتماعی سطح پہ پیغمبر نے سب سے پہلے خیبر میں نعرہ لگایا. تو یا علی ہے سنت پیغمبر. لیکن جب مولا علی آئے ہیں، میں خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں صرف نعروں کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. جب مولا علی علم لے کے گئے ہیں اور جب تیروں کا مقابلہ ہوا اور مولا تیروں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد جب پتھر پہ علم کو نصب کیا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر نصب کیا ہے. تو عزیزان گرامی جیسے علی نے اللہ اکبر کہا، سارے لوگوں کے کان لگے ہوئے تھے، سب نے کہا اللہ اکبر، کوئی بڑا کام ہو گیا. حضور یہ نہیں معلوم تھا کیا ہوا، بس علی کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا. تو یعنی باوجود 1000 دشمنیوں کے اتنا بھروسہ تھا کہ علی بیجا کچھ نہیں کرتا. حضور تو نعرہ تکبیر ہے سنت علی، نعرہ حیدری ہے سنت پیغمبر. میں کہوں گا علی کو برا کہنے والوں، سنت علی پہ تو عمل کرتے ہو، کم از کم یا علی کہہ کے سنت پیغمبر پہ بھی عمل کرنے لگو. تو میری گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے ان مجالس کے لیے جو موضوع معین کیا ہے وہ ہے مقام رسالت. آیات ہیں کہ یا ایھا النبی، اے رسول، اے ہمارے نبی. دیکھیں لہجہ دیکھا کتنا فصیح و بلیغ لہجہ ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا
जन्नत की खुशखबरी मोमिनीन को देने वाला और मुनाफिकीन को जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा। वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला उसके हुक्म से। बेइज़्निही यानी नबी है, मगर ये ना समझना कि दावत अपनी तरफ से दे रहा है। बेइज़्निही, हुक्म खुदा के बगैर ये कुछ नहीं करता है, उसके हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अज़ीज़ान गिरामी, इन आयात में नबी पाक के 5 सिफात बयान किए गए। पहली सिफत है शाहिद, दूसरी सिफत है मुबश्शिर यानी जन्नत की खबर देने वाला, और तीसरी सिफत है नज़ीर यानी खौफ खुदा से डराने वाला, चौथी सिफत है दाई इलल्लाह राह खुदा की तरफ दावत हक देने वाला, और पांचवी सिफत है सिराजम मुनीरा रोशन चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी पाक की वो जात है कि आप अगर गौर करें नबी पाक की जात पर तो खुदा की कसम अगर नबी को समझ ले तो सबको समझ में आ जाएगा। नबी पाक वो है कि खालिक कायनात ने क्या कहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था मुझको, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ताए मोहम्मद मैंने तुम्हें खल्क किया। तो यानी मारिफत खुदा का वाहिद व मजबूत व अव्वल नूरानी जरिया कौन है? हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्हें अल्लाह ने अपनी मारिफत का जरिया करार दिया है। यानी अल्लाह पहचाना न जाता अगर नबी पाक न होते, अल्लाह जाना न जाता अगर नबी पाक न होते, अल्लाह की इबादत न होती अगर नबी पाक न होते, अल्लाह को कोई खुदा कहने वाला न होता अगर नबी पाक न होते, न ये सजदे होते, न ये रुकू होते, न ये क़याम होता, न ये जिक्र होता, न ये इबादतें होती, न ये इबादत खाने होते, कुछ भी ना होता अगर नबी पाक न होते। क्योंकि खुद अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, ताए मोहम्मद मैंने तुमको पैदा कर दिया। और दूसरे हदीस में नबी पाक ने फरमाया कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इस हदीस को यहाँ रोकते हुए बात मैं और तशरीह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुदा ने नबी पाक को पैदा किया, नबी पाक की खलकत की अल्लाह ने। उसके बाद फिर नबी पाक ने क्या फरमाया? अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। फिर दूसरी हदीस इस किस्म की है, अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को खल्क किया। फिर इसके बाद अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल लौह, सबसे पहले अल्लाह ने लौह को खल्क किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दूंगा, आप इसे वाक़ई न समझेगा क्योंकि मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन एक साहब ने कहा कि सबसे पहले मौलाना सिराज साहब के साथ साथ मौलाना माहिर आए हैं इमाम बाड़े में। फिर एक ने कहा कि वे सबसे पहले जैद आए हैं। फिर उन्होंने कहा सबसे पहले अजीज आए हैं, सबसे पहले नफीस आए। तो लोगों ने कहा भाई आपकी एक जबान है और कह रहे हैं कभी ये आए कभी आए, सबसे पहले तो एक ही आएगा, एक ही आएगा। या तो मौलाना माहिर आए हैं, या फिर अजीज आए हैं, या जैद आए हैं, या नफीस आए हैं, एक ही आएगा। इसलिए कि सबसे पहले की कैद बता रही है कि पहले तो एक ही आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बरखिलाफ दूसरे साहब उठे कि सबसे पहले मौलाना माहिर आए हैं। फिर उन्होंने कहा सबसे पहले फातिमा इस्लामिक सोसाइटी लाइसेंस के रेजिडेंट तालीम आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो खतीब आए जो उर्दू की तकरीर से खिताब करेंगे, वो आए हैं। तो किसी ने कहा कि भाई एक ही तो आएगा। कहा भाई नाम अलग अलग हैं, जात तो एक है। वो तवज्जो चाहूंगा, नाम अलग अलग है, जात तो एक है। तो कभी नबी कह रहे हैं अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलुमा खलक़ल्लाहुल कलम, अव्वलुमा खलक़ल्लाहुल लौह। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एतबारात अलग अलग हैं,
یہ مثالیں الگ الگ ہیں لیکن نور کی ذات ایک ہے، وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کی خلقت ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور ان کی خلقت ہوئی ہے، اور آئے کس لیے؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور یاد رکھا اب نبی پاک کی دوسری حدیث ہے، انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، اللہ نے ایک نور خلق کیا ہے اور نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور حدیث مجھے ملی، میں حدیثوں کو جمع کر کے نتیجے نکالوں گا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک وہ زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا ہے، اور اللہ کو جتنا علم دینا تھا دے دیا۔ تو عزیزان گرامی، کتنا علم دیا کوئی نہیں جانتا ہے، کب علم دیا کوئی نہیں جانتا ہے، کیسے علم دیا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ کب پیدا ہوئے حضور، یہ اس وقت پیدا ہوئے کہ جب کب نہیں تھا، تب نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، اس لیے کہ زمانہ آفتاب و مہتاب کی گردشوں سے بنتا ہے، اس سے گھنٹے بنتے ہیں، اس سے دن و رات بنتے ہیں، دن و رات سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں، تو زمانہ بنتا ہے۔ لیکن یہ تو آفتاب و مہتاب کی خلقت سے پہلے تھے۔ حضور اگر آپ کسی کی سوانح حیات لکھنا شروع کریں تو کیا لکھیں گے؟ کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھا، کس سے پڑھا، کون کون استاد تھے، کون کون شاگرد ہیں، تو عزیزان گرامی یہی تو لکھیں گے۔ لیکن جو اس وقت پیدا ہوا ہو جب زمانہ نہ ہو تو آپ کیسے لکھیں گے کب پیدا ہوا؟ ہم نے کہا آفتاب تو بتا یہ کب پیدا ہوئے؟ کہا میری روشنی ان کے صدقے میں آئی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا زمین تو بتا یہ کب پیدا ہوئے؟ کہا اگر یہ نہ ہوتے تو فرش خاکی نہ ہوتا۔ میں نے کہکشاں سے پوچھا کہ تو بتا یہ کب پیدا ہوئے؟ کہا میرے اندر وہ نورانی جھلکے نہ آتی اگر یہ نہ ہوتے۔ میں نے مہتاب سے کہا کہ بتا یہ کب پیدا ہوئے؟ کہا ان کے رخسار کی ضیاء سے چاند کے اندر ضیائیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو مجھے کیا معلوم، میرا نور مستعار۔ سورج نے کہا میرا نور مستعار، اصل نور ان کا، ہمارا نور مانگا ہوا، اگر یہ جب چاہے لے لیں، جب چاہے لے لیں، ہم تو ان کے اختیار میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے اختیارات بھی دکھائے کہ دیکھو چاند کا نور ہمارا دیا ہوا ہے، ہم چاہیں تو اس کی حدوں کو معین کر دیں، ہم چاہیں تو اسے پلٹا دیں، ہم چاہیں تو دو ٹکڑے کر دیں۔ یہ دو ٹکڑے نہیں کر رہے تھے بلکہ نبی پاک اپنے اختیار دکھا رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم سے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ آپ علی کو بہت بڑھا دیا کرتے ہیں اور نبی سے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہم پر بہتان ہے، ہم نبی سے کبھی علی کو نہیں بڑھاتے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ آپ سیرت سنتے ہیں اپنے چینل سے، توجہ چاہوں گا، سیرت سنتے ہیں اپنے چینل سے اور علی کو سنتے ہیں ہمارے چینل سے۔ تو پریشانی یہ ہے کہ جب آپ کا چینل ہی کمزور ہے تو کمزور باتیں بیان کرے گا۔ اگر نبی کو سمجھنا ہے تو علی کو سننے سے پہلے ہمارے چینل سے نبی کو سمجھیے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ہم بتائیں گے کہ جس کا شاگرد ایسا ہے استاد کیسا ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مسلمان الجھا ہوا ہے، نبی کہاں پڑھے، کیسے پڑھے، لکھنا جانتے کہ نہیں جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ ارے بندے خدا، اللہ کو عادل مانتے ہو تو کم از کم اس پہ تو غور کرو کہ اللہ عادل ہے۔ اگر نبی سے افضل اس زمانے میں کوئی ہوتا تو وہ اسے رسول بناتا۔ سوچنے کی بات ہے، نبی کو کیسے رسول بنا دیتا ہو۔ اور قابل قدر بات یہ ہے کہ دیکھیں، لوگ ہم پہ بڑا الزام لگاتے ہیں، بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں علی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ بھائی ہم کیا کریں، نور کے دو ٹکڑے ہیں، خلقت کا ذکر ہوگا تو نبی کے ساتھ علی کا ذکر ہوگا، اور ہر چیز میں تو علی اور نبی شریک ہیں۔ ذوالعشیرہ ہو تو اس میں بھی شریک ہیں، ہر موقع پہ شریک ہیں۔ تاریخ نبی تاریخ علی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ مسئلہ تو یہ ہے
کہ آپ نبوت کو لکھنا شروع کریں گے تو محمدیت مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ علویت شامل نہ ہو. یہ ضروری ہے عزیزان کرام. تو ہم پر یہ الزام لگایا کرتے تو ہر چیز میں تو علی موجود ہے, ہر چیز میں علی موجود ہے. تو دیکھیے نبی پہ قرآن اترا, نبی پہ قرآن اترا, لیکن نبی نے کوئی جھوٹی تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ نبی نے پیدا ہونے کے بعد قرآن سنایا ہو. کوئی جھوٹی تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ نبی نے پیدا ہونے کے بعد. وہ کیا بتائیں گے کہ جو کہ رسالت کے بعد بھی نبی کو جاہل کہتے ہوں. تو عزیزان گرامی لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ نبی پاک نے قرآن سنایا ہو. مگر ساری مشہور تاریخیں, مشہور کی بات کر رہا ہوں میں, ٹوٹل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نے قرآن پڑھا. حضور ایک سوال ذہن میں آتا ہے, ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور پاک نے کیوں نہیں پڑھا, ہے سوال کہ نہیں, اور نبی پاک نے کیوں نہیں پڑھا اور علی نے کیوں پڑھا, یہ ذہن میں سوال آتا ہے. میں اس کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے خود بخود مسئلہ آ جائے گا. اور یہ مثال ہے, واقعہ نہ سمجھیے گا. پہلا دن تھا, مجلس پڑھنے کے لیے میں آیا. میں نے کہا کہ بھائی کم از کم 1.5 گھنٹہ تو مجلس پڑھوں گا. 1.5 گھنٹے نہیں پڑھوں گا, گھبرائیے گا نہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بھئی لوگ ذرا تھکے ہوئے, اگر آج 1.5 گھنٹہ پڑھ دیا تو ہو سکتا ہے آئندہ مجمع کم ہو جائے. لہٰذا میں نے ادھر سے قینچی لگائی, ادھر سے قینچی لگائی, ادھر سے کم کیا, ادھر سے کم کیا, اور میں نے 50 منٹ میں تقریر کو تمام کر دیا. لیکن یہ 40 منٹ کی تقریر جو تیاری کی تھی میں نے, میرے ذہن میں گونجتی رہی. تو جب میں یہاں سے گیا, کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے جب دیکھا سناٹا ہو گیا, تو میں نے کمرے کو اندر سے لاک کیا اور زور زور سے بقیہ 40 منٹ کی تقریر زور زور سے پڑھ کرنا شروع کیا. ابھی حضور چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کھٹکھٹایا. میں نے کیا بات ہے, خیریت, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس کی بات ہے. کہنے کیا؟ میں یعنی آپ میرے دماغ کو ایسا بتا رہے ہیں. کہنے نہیں نہیں آپ کی معاف کیجیے گا مولانا, حرکت ہی ایسی ہے, حرکت ہی ایسی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے یہ جو تقریر کر رہے ہیں. میں نے کہا ممبر پہ تقریر کر رہا تھا تو لوگ داد و تحسین کہہ رہے تھے, اور اب میں یہاں کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے دماغ پر اثر ہوگا. کہ ہاں وجہ ہے, وہاں سننے والے تھے, وہاں سننے والے تھے, یہاں سننے والا نہیں ہے. تو حضور انسان کے نفسیات معلوم ہوئے کہ اگر سننے والا اور سمجھنے والا نہ ہو اور اس کے سامنے بات کو بیان کیا جائے تو دماغ پر اثر بتا دیا جاتا ہے. تو جب نبی آئے تو قرآن کا کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. سناتے تو کسے سناتے, تصدیق کرتا تو کون کرتا. لیکن جب علی آئے تو علی پڑھتے جاتے تھے, نبی تصدیق کرتے جاتے تھے. علی نے پڑھ کے بتایا میں سنانے والا ہوں, نبی نے تصدیق کر کے بتایا میں قرآن کا لانے والا ہوں. سلام محمد اللہ نے کتنا بڑھایا کوئی نہیں جانتا. نبی پاک نے اس لیے تو فرمایا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے. تو عزیزان گرامی معاملہ دائر ہے خدا اور علی و نبی کے درمیان. حقیقت خدا کیا ہے علی اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حقیقت محمد کیا ہے خدا اور علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حقیقت علی کیا ہے خدا اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو عزیزان گرامی چھوٹے بڑے لوگ کے جنہوں نے پوری زندگی جہالت میں گزاری, نہ جن کی ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے, وہ چلے ہیں علی سے مقابلہ کرنے کے لیے. سوچنے کی بات ہے کہاں علی, کہاں یہ, کہاں نور, کہاں ظلمت, کہاں علم, کہاں جہالت, کہاں عبادت, کہاں گمراہی, کہاں ہدایت, کہاں گمراہی. یہ چلے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے. عزیزان گرامی اگر علی کا پردہ پڑ جائے تو دنیا نورانی ہو جائے. مقام نبوت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ مقام ولایت سمجھ میں نہ آئے.
عزیزان گرامی، اور جب تک ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی وحدانیت سمجھ میں نہیں آئے گی، الوہیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور حضور یہ تو قول معصوم ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو معرفت کے وہ درجات ہیں، معرفت کے وہ درجات ہیں کہ اگر لوگ سلمان و ابو ذر کو سمجھ لیں تو پھر کافی ہے ان کی نجات کے لیے۔ علی کا سمجھنا تو بڑا مشکل کام ہے، وہ تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن دیکھا جناب سلمان کے درجات کتنے تھے؟ 10، اور جناب ابو ذر کے کتنے تھے؟ 9، ایک درجے کا فرق۔ لیکن ایک درجے کا فرق کتنا بڑا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کے پاس ملنے کے لیے گئے، اور جب ملاقات کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ جناب سلمان فارسی کے پاس سامنے گرم گرم شوربے کا پیالہ ہے، بھاپ نکل رہی ہے۔ جناب ابو ذر پہنچے، خیریت خیر صلی اللہ، دوران گفتگو پیر لگا پیالہ الٹ گیا، مگر ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر سیدھا کر دیا، گفتگو جاری رہی، پھر انہوں نے جو ہے کوئی گفتگو ہاتھ لگا، پھر الٹ گیا، پھر سیدھا کر دیا۔ ابو ذر یہ غور سے دیکھ رہے ہیں، جلدی سے جناب سلمان فارسی سے پیچھے چھوڑایا اور کہنے لگے میں جا رہا ہوں بہت جلدی سے، بہت جلدی جا رہا ہوں، سلمان مجھے جانے دو، اس وقت مجھے جانے دو۔ جناب سلمان فارسی سوچ رہے ہیں ابو ذر کو کیا ہوا۔ جیسی تیزی سے جناب ابو ذر نکلے، بڑھے تھے چند قدم، تو حضور چونکہ مشکل کشا کا ماننے والا ہے تو بلائے یا نہ بلائے مشکل کشا آ جاتے ہیں۔ مولا کائنات آ گئے، کہا ابو ذر کیا بات ہے؟ سلمان کے کرامت کے بارے میں پریشان ہو؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھیے کہا نہیں ہے، دل میں آیا ہے، مگر امام وہ ہوتا ہے کہ ضمیر میں دل میں آنے والی آواز کو آنے سے پہلے سن لیتا ہے۔ تو کہا کہ اس سے پریشان ہو سلمان کی کرامت سے؟ کہا کہ اللہ نے اسے کرامت دی، تم جانتے ہو ایک طرح سے تم سے بلا دے۔ ایک بات میں روک کے کہنا چاہتا ہوں، پھر پہلے مولا کائنات ابو ذر کو مطمئن کیا، بھیج دیا، اور آئے جناب سلمان فارسی کے پاس، کہا سلمان تم جانتے ہو کہ تم 10 درجے پر فائز ہو اور ابو ذر ایک درجہ کم ہے، سامنے والے کے ظرف کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اپنے کرامات دکھایا کرو۔ دیکھا آپ نے، یہ جملہ ہے مولا کا، یعنی ایک درجے کا فرق ہے۔ تو سوچے جب ابو ذر جیسا صاحب معرفت، علی کا مقام تو علی کا مقام ہے، مقام سلمان کو نہ سمجھ سکا تو یہ ایرا غیرہ علی کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ سلام علی محمد و آل محمد۔ حضور والا ایک بڑی مومنہ گزری ہے، اس کا نام تھا حرہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور تاریخ میں اس کا تذکرہ بہت ہے، اور یہ زمانہ تھا حجاج بن یوسف ثقفی کا زمانہ تھا۔ یہ انتہائی ظالم انسان تھا، اس کے ظلم کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شہر سے گزر رہا تھا تو کسی اجنبی نے پوچھا کہ یہ کس کی سواری ہے، زور سے پوچھا، تو اس نے کہا یہ کیا بتائے گا، میں بتاتا ہوں تجھے، میں ہوں حجاج ابن یوسف ثقفی، میں نے اتنے عرصے میں 1.5 لاکھ علی کے شیعوں کو قتل کیا ہے۔ خود کہتا ہے اتنا ظالم تھا، اتنا ظالم تھا، اور اس کا دستور یہ تھا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کسی نوجوان علی کے شیعہ کو لاؤ، اس کے ایک عضو کو قتل کرتا تھا، نمک چھڑکتا تھا، اور جب وہ تڑپتا تھا تو چٹخارے لے کے کھانا کھاتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ میرے کھانے میں مزہ آتا ہی نہیں جب تک کہ علی کے چاہنے والوں کا تڑپنا نہ دیکھوں۔ عزیزان گرامی، اتنا ظالم انسان تھا یہ حجاج بن یوسف ثقفی۔ اس سے کسی نے شکایت کی کہ حرہ سعدیہ جو ہے وہ علی کو تمام امت مسلمہ میں افضل قرار دیتی ہے۔ اس نے بلایا حرہ سعدیہ کو، بلایا جائے، اسے بلایا گیا، کہا حرہ سعدیہ ہم نے سنا ہے کہ تو یہ کہتی پھرتی ہے کہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل علی ہے۔ تو حرہ سعدیہ نے کہا تجھ سے کسی نے کہا، یہ بالکل جھوٹی خبر ہے،
غلط خبر ہے، غیر معتبر خبر ہے، تیرے جاسوس جھوٹے ہیں۔ اب میں یہیں پر بات روک دوں تو آپ سمجھے کہ گھبرا گئی اس کے ظلم کو دیکھ کے۔ کہا اچھا تو پھر سچ تو بتا دے۔ کہا سچ یہ تجھے کیا خبر ملی ہے، ذرا دہرانا۔ کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو علی کو تمام مسلمانوں میں بعد نبی افضل قرار دیتی ہے۔ کہا غلط، 100% غلط۔ کہا میرا علی اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ میں ایسے مسلمانوں سے علی کا مقابلہ کروں۔ دیکھا آپ نے، میرا علی ایسا نہیں ہے۔ تجھے اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو بزم انبیاء میں جا کے دیکھ علی کیا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہا اچھا تو 4 ہاتھ آگے نکلی۔ کہا ہاں، اور کہا میں قرآن سے ثابت کروں گی، اگر ثابت نہ کر سکوں تو اپنا خون تجھے حلال قرار دیتی ہوں، اور اگر ثابت کر دوں تو پھر تجھے بھی مجھے انعام دینا پڑے گا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ عورت ہے ڈر جائے گی، مگر یہ علی کی محبت کا جام پیے ہوئے تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بتا تو مجھے اتنا بتا کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا؟ کہا کیوں ہوا ترک اولا؟ کہا کہ انہوں نے گندم کھایا۔ کہا کہ جناب آدم نے گندم کھایا جناب آدم نے گندم، جبکہ اللہ نے کہا تھا درخت کے قریب نہ جانا، مگر آدم نے گندم کھایا۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے حضور، لیکن میرے مولا علی نے منع نہ کرنے کے باوجود پوری زندگی جو کھائے گندم نہیں کھائے۔ تو اندازہ لگا، تو اب تو خود فیصلہ کر لے کہ آدم باوجود یہ کہنے کے کہ درخت کے قریب نہ جانا، اگرچہ کھانے کو منع نہیں کیا گیا تھا، قریب نہ جانا، مگر انہوں نے کھایا۔ مگر میرے علی سے تو یہ بھی نہیں کہا گیا، مگر انہوں نے تقوی کے اصول پر پوری زندگی جو کھا کے گزاری، مگر گیہوں کے قریب بھی نہیں گئے۔ کہا بتا اب تو خود فیصلہ کر۔ کہا اچھا بات تو بالکل صحیح ہے تمہاری۔ کہا کہ اور کیا مثال ہے تیرے پاس؟ کہا تو نے جناب موسیٰ کا واقعہ سنا ہے؟ کہا سنا ہے۔ کہا قرآن میں واقعہ سنا ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے تو خوف زدہ تھے، گھبرائے ہوئے تھے، جب شہر سے نکلے قرآن کی لفظیں ہیں کہ حزن و ملال طاری تھا، گھبراہٹ طاری تھی۔ کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ شب ہجرت جب میرا مولا سویا ہے اور 40 کھچی خون کی پیاسی تلواریں تھیں تو کتنے اطمینان سے سویا۔ جب پیغمبر نے پوچھا کیسی نیند آئی تو علی نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایسی نیند تو زندگی بھر نہیں آئی جیسی اس دن آئی ہے۔ کہ اب تو خود فیصلہ کر لے موسیٰ اور علی کو مقابلہ کر کے کہ انہیں تو خطرے کا خوف تھا اور یہ علی کے سامنے 40 تلواریں چمک رہی تھی، اس کے باوجود اطمینان۔ تو دیکھ لے موسیٰ کا اطمینان کہاں ہے اور علی کا اطمینان کس درجے پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ اب یہ اپنے مقام پہ سوچنے لگا کہ غلط کام کر دیا ہم نے، اور یہ تو ہماری دربار میں علی کا فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ بس کہنے لگے نہیں، جب تو نے چھیڑا ہے تو ایک بات اور سناؤں گی، جب تو نے چھیڑا ہے تو ایک بات اور سن لے۔ کبھی ہے کہ ہے تو بہت کچھ، ہے تو بہت کچھ، تیرے پاس سننے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ میں علی والی ہوں، میرے پاس فضائل علی بیان کرنے کی کمی نہیں ہے۔ تم جو چلے ہو کہ فلاں سے علی کا مقابلہ کرو، فلاں سے کرو، فلاں سے کرو، علی کا مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء سے کرو، جب تمہیں معلوم ہوگا میرا مولا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کا واقعہ سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ کہا کہ جس وقت کہ انہوں نے پرندوں کو زندہ کیا اور مردے کو زندہ کیا تو تمام لوگوں نے جو اس وقت تھے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کا جز ہے آپ۔ جناب عیسیٰ راضی نہیں تھے، جناب مریم راضی نہیں تھیں، یہ راضی نہیں تھے، مگر تم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ جناب عیسیٰ نے ناراض ہو کے کسی کو قتل کیا ہو؟ تم بتاؤ۔ ناراض ضرور تھے مگر قتل نہیں کیا انہوں نے۔ یہ میرے مولا کا حوصلہ ہے کہ جب نصیری نے انہیں خدا کہا تو میرے مولا نے قتل کر دیا، اور یہ کہہ کے قتل کیا کہ اپنا دشمن برداشت کر سکتا ہوں، خدا کا دشمن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو تم فیصلہ کر لے، ایک طرف عیسیٰ ہے، ایک طرف ہمارا مولا ہے، دونوں میں تقابل کر لے کون افضل ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ
کہنے لگے اس نے کہا اچھا بس 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 اب ٹھہر جا کہا ٹھہری رہوں یا چلی جاؤں؟ قتل کرنا ہے کہ نہیں تو جا اب تجھے قتل نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی یہ بھرے دربار میں موت کا مطالبہ کر کے بتا رہی تھی کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو موت کو دیکھنے کے بعد حقیقت سے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ علی والوں کے سامنے جب موت آتی ہے تو حقیقت بیانی کا زور اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل عزیزان گرامی نبی پاک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ اہل بیت کو نہ سمجھا جائے۔ تو مقام رسالت کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ تو میں نے تمہیدی باتیں اور مختلف سرخیاں بیان کی ہیں میں نے، تاکہ میں پہچان سکوں آپ کا مزاج کیا ہے۔ عزیزان گرامی پہلے دن لوگ آتے ہیں پڑھنے والا کیسا ہے، اور پڑھنے والا دیکھتا ہے سننے والا کیسا۔ اب طے کل ہوگا کہ میں کیا سناتا ہوں، اب کیا سنتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی حقیقت امر یہ ہے کہ نبوت، اور وہ بھی ختم المرسلین کی نبوت، وہ عظیم نبوت ہے کہ جس پہ اللہ کو فخر ہے، اور نبی پاک کی پوری زندگی معجزہ ہے، پوری زندگی نبی پاک کی معجزہ ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، نبی پاک کے دو معجزے ایسے ہیں کہ جو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک معجزہ قرآن ہے، ایک معجزہ اہل بیت ہے۔ اور قرآن کے اعجاز کے بارے میں سارے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک معمولی سا معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ جتنا پڑھو نیا پن پیدا ہوتا ہے، اس میں کوہن کی نہیں آتی ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن کی آیات پر غور کریں، یہی وجہ ہے آپ غور کر لیں کہ کسی بھی آسمانی کتابوں کے اتنے ترجمے، اتنی تفسیریں، اتنی چیزیں نہیں لکھی گئیں جتنی قرآن کے بارے میں لکھی گئی۔ اور ہر بات والا یہ کہہ کے لکھتا ہے کہ جتنا علم تھا میں نے لکھ دیا، لیکن قرآن میں بہت کچھ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ یعنی ہر مفسر اس کا اقرار کرتا ہے، اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی دوسرا معجزہ اہل بیت ہے، اور زندہ معجزہ ذکر حسین ہے۔ وہی واقعات ہیں، وہی تاریخ ہے، مگر جب بھی آپ سنتے ہیں تو ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، کوہن کی نہیں آئی ہے۔ اور یہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت کا بار بار دہرانا اور نئی نئی باتیں پیدا ہونا، یہ ذکر اہل بیت کے معجزہ ہونے کی زندہ دلیل ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں تاریخ میں ہوئی ہیں، بڑے بڑے ملکوں کو غارت کیا گیا ہے، بڑی بڑی قوموں کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن کچھ سال ان کا تذکرہ ہوا پھر کوئی بھی نہیں جانتا ان کو۔ یہ آخر ذکر حسین میں کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے اتنی قربانی زیادہ دن تک زندہ رہتی ہے۔ چونکہ حسین نے زندہ کیا ہے قرآن کو، جب تک قرآن زندہ ہے حسین زندہ رہیں گے۔ حسین نے زندہ کیا ہے دین کو، جب تک دین اسلام باقی ہے حسین زندہ ہے۔ حسین نے زندہ کیا ہے نمازوں کو، جب تک نمازیں باقی ہیں حسین زندہ ہے۔ حسین نے زندہ کیا ہے کعبے کو، جب تک حج باقی ہے، کعبہ باقی ہے، اس وقت تک حسین زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی یہ خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ رمضان میں روزے رکھنا، یہ نماز 5 وقت کا پڑھنا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ اسلام کا بول بالا ہونا، یہ حقیقت میں عملاً دنیا فتح حسینی کا اعلان کرتی ہے۔ کیونکہ جس وقت کے جناب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ شام کا کیا دربار، یعنی شام کی گلیوں سے گزر رہا ہے، اور ایک مولا کا چاہنے والا قریب آیا جو امام کو پہچانتا ہے، مولا کو سلام کیا، کہا مولا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں، مگر تم نے مجھے پہچان لیا؟ کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میری بدقسمتی ہے کہ میں کربلا میں نہیں تھا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ مولا سے مختصراً تاریخ کربلا پوچھی، ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ پھر اس نے ایک فقرہ کہا مولا یہ تو ایسا غم ہے کہ زندگیاں گزر جائیں گی مگر اس کا حق ادا نہیں ہوگا، مگر مولا بس ایک فقرہ بتا دیجیے، بس اس کا جواب دے دیجیے، ہارا کون اور جیتا کون؟ تو امام سید سجاد نے کہا کہ شام کی گلیوں میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا،
जब नमाज का वक्त आए तो देखना अजानें बाकी हैं कि नहीं हैं, रमज़ान आए तो देखना रोज़ा बाकी है कि नहीं है, हज का ज़माना आए तो देखना हज बाकी है कि नहीं है, अज़मत कुरान बाकी है कि नहीं है। अगर ये बाकी है तो मेरा बाबा जीता, अगर ये बाकी नहीं है तो मेरा बाबा हारा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया नमाज पढ़ के फ़तेह हुसैनी का ऐलान करती है, ये रोज़ा रख के फ़तेह हुसैनी का ऐलान होता है, ये हज करके फ़तेह हुसैनी का ऐलान होता है। आप मातमदार हैं, मातम भी करेंगे, अंजुमन वाले भी होंगे, नोहे पढ़ने वाले भी होंगे। दोस्तों, हमारी शान ये होना चाहिए कि नोहे के वक्त ऐसे नोहा पढ़ें कि हमसे बेहतर पढ़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन नमाज से वक्त ऐसी नमाज पढ़ें कि दुनिया कहे कि ये तो इबादत के अलावा कुछ करते ही नहीं होंगे। ये शान इबादत होनी चाहिए। तो हुसैन भी दुआ देंगे, और हुसैन की माँ जो आंसू लेने के लिए आई हुई है वो भी आपको दुआ देंगी, और इमाम ज़माना भी आपको दुआ देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बस ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना है। ये पहली मुहर्रम की मजलिस है। हाय हाय, ये वो ज़माना आम तौर से पहली मुहर्रम में जनाब मुस्लिम के मसाइब को बयान किया जाता है। कौन मुस्लिम के जो मुक़द्दिमे वाक़े करबला थे, जिनको इमाम हुसैन ने सफ़ीर बना के मक्के से भेजा था, क्योंकि हजारों खुतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए थे कि हुसैन हम बगैर हाजी के हैं, हुसैन हम बगैर रहबर के हैं, हुसैन हमारी मदद कीजिए, अगर आपने हमारी मदद नहीं की है तो आपके नाना से हम आपकी शिकायत करेंगे। 18,000 से ज़्यादा खुतूत आए थे। सोचिए आप, इमाम हुसैन ने इत्माम हुज्जत के लिए जनाब मुस्लिम को भेजा। जनाब मुस्लिम आए, कूफे के हालात को देखा, बैत हुई, हज़ारों लोगों ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत की। अल्लाह अल्लाह, जनाब मुस्लिम ने हालात देखकर इमाम हुसैन को लिख दिया, मौला लोग हिदायत चाहते हैं, तशरीफ़ ले आइए। हाय हाय, मुस्लिम ने लिखा। चंद रोज़ के बाद क्या देखा कि इब्ने ज़ियाद नकाब डाले हुए दाखिल हुआ, और इस अंदाज से दाखिल हुआ जैसे कि हुसैन आए हो। बेखबर लोगों ने कहा, फर्जंदे रसूल मरहबा, फर्जंदे रसूल मरहबा। इमाम हुसैन का अपने ख्याल में इस्तकबाल कर रहे थे, उसने भी कुछ नहीं कहा। जब वो दारुल अमारा के करीब पहुंचा, नकाब उलट दी, कहा मैं हुसैन इब्ने अली नहीं हूँ, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, मैंने सबको पहचान लिया है, या तो तौबा करके मेरी तरफ आ जाओ, ये सबको जला दूंगा, सबके घर जला दूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये सरजमीन कूफा थी, सरजमीन कूफा थी कि इतनी तेज़ी से लोग बदले, लेकिन जो वाकई चाहने वाले थे, जनाब मुख्तार, हानी इब्ने उर्वा और इतने बहुत से लोग थे, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ को उसी वक्त शहीद कर दिया गया। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए अज़ादारों। हाय हाय, जब नमाज इशा पढ़ के घूम के देखा है तो एक आदमी भी मुसाफिया करने वाला नहीं। अज़ादारों, तसव्वुर शर्त है। मुस्लिम ने अकील जो हुसैन का सफ़ीर बन के आए हैं, जब मुड़ के देखा कोई भी नहीं, मुस्लिम मस्जिद से निकले, कूफे की गलियां हैं और जनाब मुस्लिम हैं। जनाब मुस्लिम को कोई ठहराने वाला नहीं, जिनके घरों में ठहरे हुए थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घरों को बंद कर दिया गया है। अब मुस्लिम अकेले हैं, जा रहे हैं कूफे की गलियों में। एक दरवाजे से गुजरे तो देखा कि एक ज़ईफ़ा, एक औरत दरवाज़ा बंद करने के लिए आई। मुस्लिम ने सलाम किया, जवाब सलाम दिया। जनाब मुस्लिम ने कहा, क्या पानी मिल सकता है, पानी मिल सकता है? ज़ईफ़ा ने कहा, ठहरिए, मैं कहूँगा ए हज़रत मुस्लिम, ये कूफा है, करबला नहीं है। आप पानी मांग रहे हैं तो पानी मिल रहा है, लेकिन वो रोज़े आशूरा के आप देखिए मंजर कि हुसैन पानी तलब कर रहे हैं मगर कोई पानी देने वाला नहीं। अजरुकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम के लिए पानी लाई, पानी पिया, खड़े हुए, फिर बैठ गए। ज़ईफ़ा ने कहा, भाई आप मुसाफिर मालूम होते हैं, आप यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं, आपको हालात का इल्म नहीं है, इब्ने ज़ियाद ने क्या ऐलान किया है? जनाब मुस्लिम ने कहा, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर ऐ ज़ईफ़ा, जिसका कोई घर ना हो कहाँ जाए? आज़ादारों, तसव्वुर शर्त है। जिस वक्त के जनाब मुस्लिम ने ये कहा,
आहें सर्द भरी। तो पूछा ज़ईफ़ा ने कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं यस्रिब का रहने वाला हूँ। कहा किस खानदान से हैं? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। अल्लाह अल्लाह जैसे ये नाम सुना पैरों पे गिर गई, रोने लगी, कहने लगी आका मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आपकी चाहने वाली हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आप मुस्लिम हैं, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना। मौला मुझे माफ कर दीजिए, ये घर आप ही का है। जनाब मुस्लिम घर में तशरीफ ले गए। ज़ईफ़ा पानी लाई, वुज़ू किया, जनाब मुस्लिम ने नमाज पढ़ी, दुआ की, कुरान पढ़ा। ज़ईफ़ा ने कहा मेरे आका कुछ खाना नोश फरमा लीजिए। जनाब मुस्लिम इनकार फरमाते हैं। कहा मौला मेरे आका आप हुसैन के सफीर हैं, मेरा दिल दुख रहा है, आप कुछ खा लीजिए, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। जनाब मुस्लिम ने उसकी फरमाइश पे चंद लुक़्मे लिए, रात भर इबादत खुदा में गुजारी। सुबह हुई, जनाब मुस्लिम ने नमाज सुबह पढ़ी और नमाज सुबह पढ़ने के बाद जनाब मुस्लिम ने असला सजे, तलवार लगाई, खोद लगाया, घर से बाहर निकलने लगे। ज़ईफ़ा ने कहा आका आप जानते हैं कि बाहर फौज मौजूद है, चारों तरफ फौज मौजूद है, आपको पहचानते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहा मुझे मालूम है, इसीलिए तो बाहर निकल रहा हूँ। अज़ादारों दिल पर हाथ रखना। जनाब मुस्लिम से ज़ईफ़ा ने कहा मौला मैं ऐसे निकलने न दूंगी आपको, इसलिए कि ये लोग आपके खून के प्यासे हैं। जनाब मुस्लिम ने कहा ज़ईफ़ा मुझे बहरहाल बाहर जाना होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर की बेहुरमती हो और दुश्मन तेरे घर को ताराज कर दे। मैं कहूँगा मुस्लिम एक ज़ईफ़ा के घर का इतना ख्याल, क्या आपको दर्द है कि कहीं घर की बेहुरमती ना हो? जरा रोज़े आशूरा, असरे आशूरा के बाद आके देखिए, ख़याम हुसैनी हैं, उधर हुसैन शहीद हो गए, उधर खेमे जल रहे हैं, चादरें छीनी जा रही हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। रोइए अज़ादारों और दिल खोल के रोइए, ये मुस्लिम ने अकील का गम है जो मुकद्दमा करबो बला है। अजीज़ान गिरामी वो मुस्लिम के जिसने सारे मसाइब बर्दाश्त किए हैं। बाहर निकले, चारों तरफ से फौज ने हमला कर दिया, आगे भी फौज, पीछे भी फौज, दाहिने फौज, बाएं फौज, और जो लोग कोठों पर थे अज़ादारों आग फेंक रहे थे, पत्थर मार रहे थे, लेकिन हुसैन का सिपाही बराबर हमले करता रहा, आगे बढ़ता रहा। दुश्मन ने इब्ने ज़ियाद को लिख के भेजा, मोहम्मद इब्ने अशद ने लिख के भेजा कि 500 की फौज और भेज दी जाए। उस पे उसने जवाब दिया कि 500 तो पहले भेजे हैं, एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए 500 फौजी कम हो गए। जवाब में उसने कहला भेजा कि किसी बक्काल से जंग लड़ने के लिए नहीं भेजा है, ये बनी हाशिम की खिंची हुई तलवार है, हुसैन के सिखाए हुए हैं, अब्बास नामदार के साथ फनून जंग सीखे हुए हैं, लिहाजा इन पे काबू पाना आसान नहीं है। 500 की फौज और आई। दुश्मन ने देखा कि अभी भी मुस्लिम पे काबू नहीं पा सकते, गढ़ा खोदा, उस पे खशो खाशाक डाला और फिर फौज पीछे हटती रही। अली का सिपाही आगे बढ़ता रहा, पैर गढ़े में पड़ा, क़यामत बर्पा हो गई। मुस्लिम ने अकील गढ़े में गिरे। अब चारों तरफ से हमले होने लगे, कोई पत्थर मार रहा था, कोई नेज़े से अजियत दे रहा था, कोई तलवार चला रहा था। हुसैन का सिपाही जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। अज़ादारों क़यामत बर्पा हो गई। इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पानी चाहिए। पानी जैसी सामने आया, आगे के दांतों का खून गिर गया, पानी मुज़ाफ हो गया। मुस्लिम ने पानी फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह ये कह के फेंका, कह पानी तू इस दुनिया में मेरी किस्मत में नहीं है। मैं कहूँगा मुस्लिम करबला वालों से मुशाबहत हो गई। कल को जनाब अब्बास के सामने कह सकते हो, कह सकता है सकीना अगर तुम प्यासे शहीद हुए तो मैं भी प्यासा शहीद हुआ। अल्लाह अल्लाह
مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا. مسلم نے ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا, انگلی کا اشارہ کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو جیسے یہ کہا حسین نظر آ گئے, حسین کی زیارت کی, ادھر تلوار چلی, مسلم کا سر قلم ہو گیا, مسلم کی لاش میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جانے لگا. اللہ اللہ, مسلم اس میں بھی شریک ہو گئے کہ عباس کا لاشا پامال ہوا تو مسلم کا لاشا کوفے میں کھینچا گیا. اجرکم اللہ, ایک منزل اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں. اللہ اللہ, حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. حسین نے دیکھا کہ کوفے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. حسین کے لشکر کو دیکھ کے انہوں نے راستہ بدل دیا. حسین نے بلایا, کہا کہ انہیں بلاؤ, مجھے لگتا ہے کوفے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بلایا گیا, حسین نے کہا بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے. کہا مولا تنہائی میں آئیے تو ہم آپ کو بتائیں. کہا سب میرے رازدار ہیں, ان کے سامنے تمہیں بیان کرنا ہے. اللہ اللہ, سب کے سامنے بیان کیا. جب بیان کیا تو کہا مولا ہم اس وقت چلے تھے جب جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا. مولا ہم اس وقت چلے تھے جب جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ پہ لٹکا دیا گیا. مولا ہم اس وقت نکلے تھے کہ جب جناب مسلم کی لاش مبارک میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. اللہ اللہ, حسین دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور پھر آنسوؤں کو پوچھا. پوچھنے کے بعد خیمے پر آئے جہاں قیام تھا. آواز دی زینب. زینب چونکہ راستے میں حسین ہے, ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں. کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو بھیج دو, وہ آئے. حسین نے بلایا, جناب زینب سے کہا فلاں صندوق میں گوشوارے رکھے ہیں, وہ بھی لے آؤ. جناب زینب گوشوارے لے کے آئیں. جناب امام حسین نے اپنے داہنے زانوں میں بٹھایا جناب رقیہ کو, پیار کیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کانوں میں گوشوارے پہنائے. آخر یہ بنی ہاشم کی ہونہار بچی تھی. روتے ہوئے دختر مسلم نے کہا بابا اس وقت تو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. بتائیے میرے بابا کی تو خیر ہے, میرا بابا تو خیریت سے ہے. حسین رونے لگے, روتے ہوئے گلے سے لگا لیا. ارے بیٹی اگر مسلم نہیں ہے تو تمہارا مامو حسین زندہ ہے, تمہارا مامو حسین زندہ ہے. میں کہوں گا اے دختر مسلم, یقیناً باپ کی شہادت بڑا عظیم غم ہے, لیکن جب شہادت کی خبر ملی تو حسین جیسا مامو موجود تھا کہ جس نے سر پہ ہاتھ پھیرا, سینے سے لگایا. ارے ذرا کربلا میں سکینہ کو آ کے دیکھنا, ارے ادھر حسین شہید ہوئے, کون تھا جو سینے سے لگاتا, کون تھا جو گوشوارے پہناتا. ارے چادر چھینی جا رہی تھی, سکینہ تڑپ رہی تھی, شمر ملون کے تماچے تھے, شمر ملون کے ہاتھ تھے اور سکینہ کے گوشوارے, خون جاری تھا. سکینہ رو رہی تھی, دادا آپ شیر خدا ہیں, سکینہ پیاسی ہے, خون جاری ہے, مدد کو آئیے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا رحمن, يا الله يا رحمن, يا الله يا رحمن.